الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، پہلی آیت میں اللہ نے فرما دیا تم عظیم امت ہو اور تمہارے 3 کام تمہارے فرض منصبی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ادا کرو، اللہ نے تمہیں برتری عزت دینی۔ اسی کے ضمن میں فرما دیا تم یہ 3 کام کرو گے، قرآن و سنت کی طرف دعوت دو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، دین کو زندہ کرو، تو تمہارا دشمن تمہیں نقصان یہود و نصارہ نہیں دے سکتا ہے۔ صرف تھوڑی بہت زبانی باتیں، طعن و تشنیع، اذیت ہوگی، اور وہ اگر مل کر تم سے لڑیں گی بھی، پیٹھ پھیر کر ان کو بھاگنا پڑے گا، وہ آپ نے کل سنا۔ آج اللہ نے یہودیوں کی مزید مذمت کا ذکر فرمایا، اور اس میں ایک بات یہ ذکر کر کے فرمائی، یہودیوں کے اوپر اللہ نے ذلت کو مسلط کیا ہوا ہے۔ نمبر 2، یہودیوں کے اوپر اللہ نے فقر کو، مسکنت کو مقدر کیا ہوا ہے۔ نمبر 3، یہودیوں کے اوپر اللہ کا غضب اور پھٹکار ہے، جدھر جائیں گے یہ اللہ کے غضب کے نیچے ہوں گے، اللہ کے قہر کے نیچے ہوں گے، اور جس کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا وہ پریشان ہے گیا۔ البتہ فرمایا ان کو اگر کوئی سکون ملے گا 2 وجہوں سے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا کوئی اللہ کے نام کا عہد کر دیں یا بندوں سے معاہدہ کر کے گزارا چلائیں تو چلائیں، نہیں تو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے۔ اور کیوں؟ یہ بات اللہ نے سمجھائی کہ انسان کے گناہوں کا وبال اس کے اوپر ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ یہودیوں کے اوپر یہ تباہی، یہ ذلت، رسوائی، اللہ کا غضب ان کے اعمال کی وجہ سے ہوا کہ ایک اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، مذاق کرنا۔
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تمسخر کرنا، قتل کرنا، اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا، نافرمانی کرنا ان کا وتیرہ تھا۔ اس وجہ فرمایا تم ان چیزوں سے پھر بچو، نافرمانی نہ کرنا، تباہی آ جائے گی یہودیوں کی طرح۔ اسی کے ساتھ پھر اللہ نے فرمایا یہ سارے یہودی اور عیسائی برابر بھی نہیں ہیں، کچھ ان میں خدا ترس بھی ہیں، جو قرآن کو سنتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ دنیا میں بھی عظیم اور آخرت میں بھی عظیم ہیں۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا زور بات مار دی گئی ہے علیہم ان یہودیوں کے اوپر الذلہ، ذلت، ذلت مار دی گئی، ذلت ڈال دی گئی ہے۔ اینما جہاں کہیں بھی سوکیفو ان کو پایا جائے گا، ذلت ہی ذلت۔ ذلت سے بچنے کا طریقہ الا مگر بحبل من اللہ، اللہ کی رسی کے ذریعے سے کوئی بچاؤ ہو، وحبل من الناس، اور انسانوں کی رسی کا بچاؤ، اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ، بندوں کے ساتھ کوئی معاہدہ۔ نمبر 2 فرمایا وباؤ، اور یہ لوٹیں گے، جہاں سے بھی آئیں، جدھر آئیں لوٹیں گے، بغضبٍ، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، جدھر جائیں گے اللہ کا غضب ہی غضب۔ نمبر 3 وضربت، اور مسلط کر دی گئی ہے، ڈال دی گئی ہے، علیہم ان کے اوپر، المسکنہ، فقر، محتاجگی۔ یا ربا یہ کیوں؟ فرمایا ذالک، یہ 3 قسم کی سزائیں ان کو ملی ہیں، بے انہم، کہ بے شک یہ یہودی، کانو، یہ تھے، یکفرون، کفر کرتے، بے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے احکام کا۔ نمبر 2 وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور جو انبیاء ان کو سمجھانے کے لیے آتے ان انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، بغیر حق، نہ حق، بڑے انبیاء انہوں نے شہید کیے ہیں۔ نمبر 3 ذالک، یہ اس وجہ سے یہ کام کیا، بما عصوا، کہ یہ بسبب اس کے جو یہ نافرمانیاں کرتے رہتے تھے، وکانوا یعتدون، اور یہ حد سے تجاوز کرتے تھے، حدود سے کو کراس کر دیتے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا سارے یہودی ایسی بھی نہیں، لیسوا سوا، سارے برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہود میں سے، نصارہ میں سے، امتن، ایک جماعت ہے، قائمتن، جو قائم ہے اس بات پر، یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے رہتے ہیں، انا اللیل، راتوں کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور وہ اللہ کو سجدے کرتے ہیں راتوں کو بھی، یؤمنون باللہ، اور اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، صفات پر، والیوم الآخر، آخرت پر بھی ایمان ہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بلائی کا حکم کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے رہتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ، اور وہ لوگ سبقت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں، ایسے لوگ بھی ہیں، وَأُولَئِكَ، پھر یہی صفات والے لوگ، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے ہیں، وما یفعلوا من خیر، اور جو بھی کوئی نیکی کا کام کرے گا، فلن یکفروا، اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی، ناقدری نہیں کی جائے گی، قبول کیا جائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جانتا ہے متقین، اللہ سے ڈرنے والوں کو، کہ اللہ کا ڈر کس دل میں ہے کس نہیں، یہ اللہ جانتا ہے، اس کے مطابق ہی بدلہ دیتا ہے، سزا دیتا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرض منصبی کا ذکر آپ نے کل بھی سنا، پہلے بھی تھا، اسی ضمن میں فرمایا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم فضیلت والی امت ہے، جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی طرف دعوت دینا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اور نہی عن المنکر کبھی بزور بازو، طاقت کے ذریعے سے، کبھی زبان کی طاقت استعمال کرتے ہیں، علم کی طاقت،
اور نہیں تو دل سے برا سمجھتے ہیں برائی کو۔ فرمایا اس وجہ سے امت محمدیہ کو برتری ملی، لیکن ساتھ اللہ نے فرمایا ہے امت محمدیہ اس پر قائم رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت کوئی دشمن ان کو نقصان نہیں دے سکے گا۔ لن یضرکم، فرمایا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم اس فریضے کو پورا کرو۔ زیادہ سے زیادہ کوئی زبانی تان و تشنیع، گالی گلوچ، یہ اتنی ہوگا بس۔ اور اگر یہ تم سے مل کر مقابلہ بھی کریں گے امت محمدیہ، تم قرآن و حدیث پر قائم رہو گے، ان کو پیٹھ پھیر کر بھاگنا پڑے گا۔ اور تاریخ اس بات پہ شاہد ہے، دنیا کفر اسلام کے سامنے جب تک مسلمان ان فرائض منصبیہ کے اوپر قائم رہ کر دین کو نافذ کیے ہوئے تھا، کوئی دنیائی کفر ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکی۔ اللہ کی رحمت تھی۔ آج اللہ نے ایک اور بات اس سے آگے فرمائی، فرمایا یہ یہودی جو قرآن کے مخالف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف، ان کی 3 سزاؤں کا ذکر یہاں کیا، اور سورۃ البقرہ میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا، وہاں بھی فرما دیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، دونوں کو اکٹھا ذکر کیا، یہاں الگ الگ 3 باتیں ذکر کی۔ فرمایا یہود و نصارہ کے اوپر اللہ کی ایک پھٹکار یہ ہے، ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ان کے اوپر ذلت مقدر کر دی ہے، ذلیل ہونا، ذلت۔ اب ذلت کا کیا معنی ہے؟ عربی میں بھی ذلت ہے، آپ کے سامنے لکھا ہوا آیا ہے ضربت علیہم الذلہ، یہاں بھی ہے، اور ہماری اردو میں بھی ذلت ہوتا ہے۔ اور وہ ذلت کیا ہے؟ ایک یہ کہ بندے کو کوئی درکار قوت اس کے پاس موجود نہ ہو۔ افراد ہیں، جماعت ہے، دولت ہے، علاقہ ہے، تو علاقہ ہے، افراد ہیں، جماعت ہے، تو پھر اقتدار ہونے چاہیے، اقتدار کی عزت ہونی چاہیے۔ فرمایا یہود کو کبھی بھی یہ اقتدار نہیں ملے گا دنیا میں، یہ افراد ہو کر، جماعت ہو کر، علاقہ ہو کر دوسروں کے دستے نگر ذلیل ہو کر رہیں گے، ان کو یہ عزت ایک قوت ہے حکومت کے اعتبار سے وہ نہیں ملے گی۔ اور اللہ اکبر، آج تک تاریخ شاہد ہے، قرآن اس کو کہتا ہے یہ ذلت ہے۔ اب اس پر بات تو ایسی ہی ہے، قرآن نے کہہ دیا، میں نے کہا قرآن کی شہادت موجود ہے، ایمان بھی لانا چاہیے، لیکن سرسری نظر میں ایک اشکال ہو جاتا ہے، پہلے تک نہیں تھا، آج سے 50-60 سال کے بعد یہ اشکال ابھرا ہے، ابھی گویا کہ 50-55 سال کے درمیان میں یہ اعتراض اٹھا ہے، اس سے پہلے یہ اعتراض کی گنجائش کہیں بھی نہیں پائی جاتی تھی۔ پوری دنیا میں یہودیت تھا، مدینہ کے دائیں بائیں یہودی تھے، خیبر میں یہودی تھے، پھر اریحہ میں، تیماء میں، عمر بن خطاب کے دور میں یہودی آباد تھے، لیکن حکومت والی عزت ان کو نہیں تھی، اپنے فیصلے ان کے پاس نہیں تھے، فیصلے اسلامی ملکوں کے پاس تھے، اسلامی حکمرانوں کے پاس تھے، یہ ان کے تابع تھے۔ اس وقت سے چلتے 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 آخر تک، لیکن ابھی اللہ معاف فرمائے، مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے، اجتماعی کمزوری، آپس میں نفرتیں اور عداوتوں کی وجہ سے اور مفاد پرستی کی وجہ سے، یہودی ایک جگہ جمع ہو کر ایک سلطنت بنا چکے ہیں۔ دنیا ساری جانتی اسرائیل کی چرچے ہوتے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت کو مقدر کر دیا، یہ کبھی بھی صاحب اقتدار، عزت والی کیفیت ان کو نہیں حاصل ہوگی۔ تو اسرائیل کو تو اقتدار مل گیا ہے، قرآن کے اس فیصلے کو کیا کریں؟ تو میں نے کہا ابھی یہ اعتراض اٹھا ہے، اسرائیل کا وجود ابھی 50-55 سال ہوئے ہیں، سامنے آیا ہے،
پہلے نہیں تھا، لیکن غور کرنے سے پتہ چلتا ہے اسرائیل کو آج بھی اقتدار حاصل نہیں ہے۔ اسرائیل کا اقتدار نہیں ہے، اقتدار امریکہ کا، برطانیہ کا، فرانس کا اور روس، 4 بڑے بدماشوں نے عرب میں ان کو سہارا دیا کہ تمہارے ذریعے سے ہم عرب کو دباتے رہیں گے۔ آج اصل اقتدار برطانیہ اور امریکہ کا ہے۔ اگر وہ اپنا ہاتھ اٹھا لیں، الحمدللہ فلسطین کے مجاہدین کے لیے صبح سے شام تک فیصلہ حل ہو جائے گا، اسرائیل کا وجود ختم ہے۔ اگر ان کو یہ وجود اور بظاہر قوت اور ایک حکومت ملی ہے تو اگلا کہہ دے یہ تو ایک اقتدار مل گیا، ایک عزت ملی ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ وہ امریکہ کے تابع ہیں، برطانیہ کے تابع ہیں، فرانس کے تابع ہیں۔ فرانس نے ان ملکوں نے ان کو اپنے مفاد کے لیے وہاں بٹھا کر اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو تکلیف دینا، اذیت دینا، دبانا، یہ قائم کیا ہوا ہے۔ اگر اقتدار ان کا ذاتی نہیں، اقتدار اوپر والی 5 طاقتوں کا ہے۔ وہ 4-5 طاقتیں اوپر ہیں، اقتدار ان کا ہے۔ قرآن کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل ہے۔ یہودی کے اوپر ذلت قیامت تک کے لیے اللہ نے مسلط کی ہے، یہ کبھی صاحب اقتدار نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آگے اس جرائم کی وجہ بھی بتائی قرآن نے۔ تو بظاہر آج میں نے عرض کیا ایک اشکال ہوتا تھا، لیکن اس اشکال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا اس وقت تسلیم نہیں کرتی ہے، اس کو پوری دنیا نہیں کرتی، لیکن امریکہ نے دبایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسرائیل ہے، وہ اپنی بدماشی کرتا رہتا ہے جب تک اوپر اس کے ہاتھ ہے۔ امریکہ کا، برطانیہ کا، فرانس کا مسلمانوں کو تنگ پریشان کر رہا ہے، وگرنہ ہے ذلیل۔ تو مسلمانوں کو تنگ کر رہا ہے، ایک سلطنت بنا کر ذلیل برطانیہ کے آگے ہے، ذلیل فرانس کے آگے ہے، ذلیل امریکہ کے آگے ہے۔ پھر بھی ذلت تو ہے، ان کے مرہون منت ہے۔ ہٹائیں وہ ہاتھ، پھر دیکھتے ہیں تمہارا حشر کیا ہے۔ یہود کے لیے اللہ نے ذلت رکھی ہے۔ نمبر 2، ذلت کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے عزت نفس۔ اگر ایک آدمی کی ختم ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے ذلیل ہے۔ اگر عزت نفس ایک آدمی کی موجود ہے، اس کو کہا جاتا ہے بڑا عزت والا آدمی بھی۔ عزت نفس ختم، ذلت۔ اور یہود کی اس وقت پوری دنیا میں عزت نفس نہیں ہے۔ عیسائی یہودیوں کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے بڑا خطرناک ہے۔ امریکہ کہتا ہے یہودی بڑا خطرناک ہے، اس کو استعمال کرو، صرف اس کو موقع نہ دینا۔ فرانس کہتا ہے یہ بڑا ذلیل ہے، اس کو موقع نہ دینا۔ عزت نفس اس کے پاس تو نہیں ہے، ہر ایک اس کو ذلیل سمجھتا ہے۔ اور بڑے ساتھیوں کو یاد ہوگا جرمن نے تباہی مچائی تھی، جرمن نے تباہی مچائی، یہودیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھا تھا۔ بڑی طاقت تھی، بڑی افرادی قوت تھی ان کی، اور اس وقت لوگوں نے کہا جرمن نے بڑا ظلم کیا۔ تاریخ آج بھی شاہد ہے، کتابچے لٹریچر بھرے ہوئے ہیں۔ جرمن نے یہودیوں کی ایسا پریشان کر کے تباہی مچائی، آخر میں چند یہودی چھوڑے تھے۔ اور کیوں؟ کہا میں اس لیے چند یہودیوں کو چھوڑتا ہوں، دنیا مجھے ظالم لکھے گی اور قاتل لکھے گی۔ میں نے چند یہودی چھوڑے بطور ثبوت کے کہ ان یہودیوں کو پڑھ لینا، ان کی مکاری دیکھنا، ان کی چالاکی دیکھنا، ان کی شاطرانہ انداز دیکھنا، ان کی دھوکے بازی دیکھنا، ان کی عیاکاری دیکھنا، پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی یہ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ تو میرے اوپر سے سوال اٹھ جائے گا کہ میں نے جو یہودیوں کو تباہ کیا ٹھیک کیا ہے، کہ یہ تباہی والے تھے، ان کا کوئی عزت نفس نہیں ہے، یہ دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے عیاری، مکاری، دھوکے بازی، چال بازیاں کھیلتے ہیں اور بڑی بڑی شاطرانہ چالیں کھیلتے ہیں۔ تو جرمن نے چند ایک چھوڑ کر کہا یہ میں نے اپنی صفائی کے لیے چند ایک چھوڑے ہیں، اور واقعتاً آج تک دنیا ان کی جو شاطرانہ چالیں دیکھتی ہے، پھر وہ اعتراض اس پہ اٹھ جاتا ہے کہ جرمن نے جو کیا ٹھیک کیا، ان کا یہی علاج تھا۔
تو گویا یہ اللہ نے ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر اللہ نے عزت نفس یہودیوں کو نہیں دی ہے۔ اس وقت معیشت ان کے دولت کا انبار ہے ان ظالموں کے پاس، بلکہ معیشت اتنی ان کی آگے ہے، امریکہ کی معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں اس وقت، اگر دیکھا جائے تفصیل سے گہری نظر سے، لیکن بیچاروں کو عزت نفس پھر بھی نہیں ہے، اپنی منمانی فیصلے کرتے ہیں، شاطرانہ چال معیشت کے اعتبار سے ملکوں کو ہلاتے ہیں، لیکن عزت نفس نہیں ہے۔ یہ اللہ چھین لیتا ہے، اور اللہ نے آج اس آیت میں یہی بتایا، مسلمانوں بعض کام ایسے ہوتے ہیں انسان کی کو ذلت میں اتار دیتے ہیں، عزت نفس ختم ہو جاتی ہے، اس کی قوت افرادی طاقت ہونے کے باوجود ان کو افرادی طاقت اللہ نہیں دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں تم ان کاموں سے بچنا۔ یہودیوں کے اوپر اللہ نے یہ کیا ہوا ہے، اور آگے آیت میں کہا کہ ایک اور بات ہے، اے نماز ثقفو، یہودیوں کو جہاں پاؤ گے تم ذلیل اور رسوا پاؤ گے، ان کا اپنی کوئی حکومت نہیں ہوگی، اور ہے بھی نہیں، اسرائیل ہے وہ عارضی حکومت ہے۔ اور فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، جدھر یہ جائیں گے اللہ کے غضب ان کے ساتھ ہے۔ عرب میں تھے، مدینہ کے دائیں بائیں اللہ کے غضب کی پھٹکار، وہاں سے یہ خیبر میں گئے اللہ کے غضب، وہاں سے نکلے اریحہ تیمہ آئے اللہ کا غضب، یہ تیمہ اور اریحہ پیچھے سرحد ہے، آگے پھیل کر فلسطین سے علاقے قبضہ کر کے اسرائیلی ملک بنا لیے انہوں نے آگے، لیکن فرمایا ہے غضب والے، دنیا ساری لان تان کرتی، اللہ بھی غضب پھٹکار، اللہ کا بھی غضب ہے اس کو ان کے اوپر، کہ مختلف قسم کی ان کے اندر قباحتیں پائی جاتی ہیں اللہ کے غضب کی وجہ سے۔ تیسری بات فرمائی وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ان یہودیوں کے اوپر اللہ نے فقر کو، محتاجی کو، تنگ دستی کو اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ اور میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا ہے، پیسے کا، معیشت کا پیسہ اتنا ان کے پاس ہے، لیکن بیچارے دوسروں کے دستے نگر، محتاج امریکہ کے، محتاج فرانس کے، محتاج برطانیہ کے، محتاج روس کے، سپر پاور 5 بڑے بدماشوں کے محتاج ہیں۔ معیشت پیسہ اتنا زیادہ اور مسکنت محتاج۔ اللہ ہم سب کو احتیاج سے بچائے۔ ایک آدمی اپنے وجود میں رہ کر آسانی سے زندگی گزارتا ہو، عزت نفس کے ساتھ کسی کا محتاج نہ، بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ یہودیت کو اللہ نے دوسروں کا محتاج رکھا ہے، یہ ہمیشہ للچائی ہوں گے، خوشامتیں کر کر کے اپنا وجود برقرار رکھیں گے، اور اتنا پیسہ ہو کر پھر بھی جی۔ فرمایا اللہ نے ان کے اوپر یہ 3 باتیں رکھی ہیں، اگر ان کو امن ملے گا تو 2 وجہوں سے ملے گا۔ اب وہ سوال کا جواب آ گیا، قرآن نے بھی آگے جواب دیا، فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہودیوں کے اوپر ذلت ہی ذلت ہے جہاں پاؤ گے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو یہ حبل من اللہ، اللہ کا وعدہ کر کے مسلمان حکومت کے ساتھ وعدہ کریں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود خیبر کے یہودیوں نے وعدہ کیا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں جی آپ کے تابع رہیں گے، نقصان نہیں کریں گے، خیبر کی زمینوں میں ہم محنت ہماری ہوگی، باغوں میں آدھی آمدنی آپ کی آدھی ہماری، اللہ کے لیے ہمیں یہ امن دے دو۔ یہ اللہ کے ساتھ عہد کر کے، اللہ کے نام کا عہد کر کے ان کو وہاں وجود ملا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج میں امن دے دیتا ہوں، لیکن شرارت کی نہ تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا، اور مجھے اللہ نے بتا دیا وقت آئے گا تم شرارت کرو گے، تمہیں اس کے علاقے سے بے دخل کیا جائے گا۔ واقعتاً بے دخل کیا عمر بن خطاب نے اپنے دور میں۔ فرمایا نبی نے یہ بتایا کیا تو نبی نے ہمیں ٹھکانہ دیا، عمر تو نکالتا ہے، نبی کی گستاخی کرتا ہے۔ عمر نے کہا نبی کا یہ جملہ بھی یاد ہے، تمہارے بڈھے کہاں ہیں؟ بڈھوں کا سچ بولو کعبے کی طرف ہو کر۔ نبی نے یہ کہا تھا تمہاری شرارتوں کی وجہ سے تمہیں یہاں سے نکالا جائے گا؟ جی کہا تھا۔ فرمایا نکلو پھر۔ نبی کی نافرمانی ہم نہیں کرتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چلتے ہیں۔ تو جب تک ان کو وجود ملے گا حبل من اللہ، یا پھر آج اگر اسرائیل کو وجود ملا تو حبل من الناس ہے، امریکہ کے ساتھ، فرانس کے ساتھ
اور برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کر کے جی ہم تمہارے چمچے بن کر رہیں گے، تمہارے کہنے کے مطابق عرب کو تباہ کریں گے، عربیوں کو تباہ کریں گے، فلسطین کو، دیگر عرب کو ہم دھمکاتے رہیں گے، تم ہماری سپورٹ کرو، ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے۔ اب یہ حبل من الناس کے تحت رکے ہوئے ہیں، وگرنہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں۔ تو یا تو یہ اللہ کے عہد کا پیمان لیں گے، یا پھر عوام الناس کا کہیں گے ہمارا کوئی تحفظ دو، ہم ادھر رہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ربا اتنا ذلیل یہودیت کو کیوں کیا؟ تورات والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پیروکار تھے، فرمایا انہوں نے تورات کی ترتیب کو چھوڑ دیا تھا، تورات کتاب تھی اس کا عمل چھوڑا، پڑھنا چھوڑا، عمل چھوڑا، جو انبیاء تھے ان کی تعلیمات کو چھوڑا، انبیاء کے مخالف ہوئے، اللہ نے ذلیل کر دیا ہے۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی، مسلمانوں تم اس بات سے بچنا، اللہ ہم سب کو بچنا نصیب فرمائے۔ مسلمانوں میں بھی ایسے بڑے دانشور بن کر، سمجھدار بن کر قرآن کے خلاف بک بک کر لیتے ہیں، نبیوں کے خلاف بک بک کر لیتے ہیں، علماء کے خلاف بک بک کرتے ہیں، یہ کام یہودیوں کا تھا، اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے۔ اور مسلمانوں کو کہا تم یہ کام نہ کرنا، تم قرآن و حدیث کی طرف بلاؤ، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، پکے رہو گے تمہیں عزت ملے گی، تمہیں کوئی بھی رسوا نہیں کر سکے گا۔ یہودیوں نے یہ کام چھوڑا، میں نے ان کو ذلیل کیا۔ آگے آیت میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا، ذالک، یہ یہودیوں کو فقر، مسکنت، ذلت کیوں ملی؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے احکام کو انکار کر دیا، پس سے پشت چھوڑ دیا۔ تورات گئی، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات گئی، اور بلکہ الٹا انبیاء کو اللہ نے بھیجا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انبیاء کی بات ماننے کے بجائے انبیاء کو شہید کرنے شروع کیا انہوں نے۔ اللہ نے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، نمبر 2-3 فرمایا یہ اس وجہ سے کہ یہ انہوں نے طرح طرح کی نافرمانیاں کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے تجاوز کر گئے تھے، جو کام ان کو کہا حرام اس کو حلال سمجھنے لگ گئے، جو کہا ہے حلال اپنی مرضی سے حرام، حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ کر حد تجاوز کی ہے، اور حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے لگ گئی۔ فرمایا صلی اللہ نے اس وجہ سے تباہ کیا ان کو۔ اللہ ہمیں نافرمانیوں سے بچائے۔ تو یہود کو ذلیل ہونا پڑا ان گناہوں کی وجہ سے۔ فرمایا امت مسلمہ بچنا۔ آگے اللہ نے چونکہ یہودیوں کی بڑی تباہی کا ذکر کیا ہے، آپ نے سن لیا مختصر سا، فوراً مدینہ کے اندر بہت سارے یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے تھے، عبداللہ بن سلام بھی تھے، حضرت اسد بھی تھے، اسید بھی تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے فرمایا لیسو سوا، سارے یہودی برابر نہیں ہیں، اور یہ قرآن کا عادلانہ نظام بھی اللہ کا، جو برا اس کو برا کہو اور جو صحیح اس کو صحیح کہو۔ فوراً کہہ دیا سارے برابر نہیں ہیں، یہ چند ایک ذلیل تھے جو احکام الہی کو رونتے تھے، انبیاء کی مخالفت کرتے، انبیاء کو شہید کرتے، نافرمانیاں کرتے، حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ اللہ نے ان کو ذلیل کرنے ہی کرنے ہیں، ہو گئے ذلیل، مسکنت ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، لیکن سارے برابر نہیں، کوئی اللہ والے بھی ہیں۔ من اہل الکتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ، انہی یہودیوں میں ایک جماعت ہے عبداللہ بن سلام کی اور لوگوں کی، وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، انا لیل، راتوں کو اٹھ کر بھی قرآن پڑھتے ہیں مصلی پہ، وہم یسجدون، وہ سجدے بھی کرتے ہیں اللہ کو، رات کو بھی دن کو بھی، یؤمنون باللہ، وہ اللہ کی ذات پر، صفات پر ایمان بھی لاتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت کے اوپر بھی ان کا ایمان ہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور مسلمانوں وہ یہ کام بھی کرتے جس طرح تم اللہ کی ذات پر ایمان، امر بالمعروف بھی وہ کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ بھی کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاتے ہیں، جو نیکی کا کام ہو وہ پیچھے نہیں رہتے ہیں، انسانی خدمت میں آگے، انسانی عزت میں آگے، دین کی خدمت میں آگے ان کی دوڑ ہے۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو یہ لوگ اللہ کے ہاں نیکوکاروں میں سے عظمت والے لوگ ہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے، تو پہلے بھی آپ کے سامنے 2-4 دن آیت آئی تھی کہ یہود و نصارہ کے ساتھ بغض نہیں ہے، جو شرارتیں ہیں وہ برے، جو نیکی کرے گا وہ اچھا ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ بھی اگر قرآن نے ذکر کر دیا وَلَوْ كَانُوا آمَنُوا، اگر وہ بھی قرآن وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اہل کتاب بھی قرآن پر ایمان لا کر قرآن کی دعوت کو لے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بہت بہتر ہے۔ آج اللہ نے فرمایا ایک جماعت ہے وہ یہ کام کرتی ہے، وہ بہتر ہے۔
اور فرمایا وما یفعلوا من خیر، آخر میں ضابطہ بتایا جو بھی دنیا کا آدمی بلائی کا کام کرے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، جو بھی یہ بلائی کا کام کرے گا فلن یکفروا، اس کی اس کی اس نیکی کی نہ شکری نہیں کی جائے گی، نہ قدری نہیں کی جائے گی، اس کی نیکی کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ یہاں یہودیوں کی قرآن میں تعریف بھی اللہ نے کر دی، یہ بدلہ تو ہو گیا، اچھے لوگوں کو کتنی بڑی اللہ تعریف کر رہا ہے۔ تعریف میں کروں اور بات ہے، اللہ کرے اور بات ہے، قرآن میں ہو تو اور بات ہے۔ فرمایا اللہ ان کی نیکیوں کی قدر نہیں، واللہ علیم بالمتقین، اور تقوی والوں کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کس کے دل میں تقوی ہے اور کس کے دل میں چکر اور مکر ہے، یا اللہ اسی کے مطابق اس کو سزا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص اور للہیت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما